اسدالدین اویسی ان تمام علماؤں کے، ان تمام ائمہ کے پیروں کی دھول یا خاک بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ہمیشہ عالم دین کا بہت عزت احترام کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں ان سے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ہمیشہ عالم دین کو ہمیشہ آگے بیٹھاتے اور اس کے پیچھے میں رہتے ہیں۔ وہ عزت احترام اتنا کرتے ہیں، جہاں بھی مل جائے ہندوستان کے کونے میں پروگرام میں تو ویسی ہمیشہ عالم دین کا اپنے سے ماؤں کا اویسی جیسا کوئی بھی بھارت میں لیڈر ایسا نہیں عزت کرتے ہیں جو اویسی صاحب کرتے ہیں ہمارے علماء حضرات کا۔ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرے، ویڈیو کو شیئر ضرور کرے۔ اسدالدین اویسی ان تمام علماؤں کے، ان تمام ائمہ کے پیروں کی دھول یا خاک بھی نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر مجھے علماء اکرام سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، تو میں اپنا سر اور اپنی نظروں کو جھکا کر رہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ یہ بھی ریکارڈ کر لو کہ جہاں تک علماء اکرام کا معاملہ ہے، میرا عقیدہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے مہاراشٹرا کے جنرل سیکرٹری مولانا اشرفی بیٹھے ہیں، جامعۃ الاشرفیہ کے یہیں سے پڑھے لکھے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے الحمدللہ کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اور شاید ان کو نہیں معلوم، ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں یہ 8-9% لوگوں کے بارے میں، کہ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ دونوں عالم ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، ہدایہ کے جلد اول پر ایک حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ صحیح ہے؟ میں تو جاہل ہوں، آیا میں تھمز اپ، یہ بڑے عقل مند ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، چالاک ہے۔ تو فقہ کی کتاب ہدایہ میں لکھا گیا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے مگر زندہ ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، زندہ ہے، امام احمد بن حنبل نہیں ہے مگر زندہ ہے، امام مالک نہیں ہے مگر زندہ ہے، حافظ ملت نہیں ہے مگر زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ ہم تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ناراضگی ہوئی، تھوڑا پریشان ہو گئے، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ علماء اکرام ہیں، یہ امام ہیں، مگر یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا، حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا۔ حق کے غلبے کے لیے ایثار اور قربانی دینا پڑتا ہے، اور باطل ہمیشہ کوشش کرتا طاقت کے بلبوتے پر۔ باطل یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فلاں ہے، مگر حق کے پاس طاقت صرف سچائی ہوتی ہے، اور سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو 8-9% ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کا دربار ہے، فرعون کا دربار ہے، موسیٰ ہے، فرعون کے دربار میں جادوگر جادو کرتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ فرعون سمجھا کہ پانی میں ڈوب جائیں گے، اللہ نے کہا تو ڈوبے گا، وہ ڈوب گیا۔ یزید کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، حاکم تھا، سمجھتا تھا کہ لاکھوں کا لشکر امام حسین اور اہل بیت کو ختم کر دے گا، مگر کربلا کا میدان، اس کے ریگزاروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اس دریائے دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ آج بھی تم کو پکار کر کہہ رہا ہے، سنو مبارک پور کی عوام،
अगर तुम हक को कामयाब करना चाहते हो तो हुसैनियत के परचम को बुलंद कर दो मुबारकपुर में, हुसैनियत के परचम को बुलंद कर दो। यजीद मुर्दा था, मुर्दा रहेगा। हुसैन जिंदा थे, है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो ये झगड़ा जो है हक और बातिल का है। अब अगर कोई वक्त के फिरौन को उसकी चापलूसी करता है तो उसको फिरौन की जमात का बोलेंगे। अगर कोई यजीद की तायीद करता है, जालिम की तायीद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी, ये बात को मैंने अपने उलेमा इकराम के पैरों के पास बैठकर सुना। मैंने अपने मरहूम वालिद से तरबियत हासिल की कि जालिम कितना भी कवी हो, तुम हुसैनियत के परचम को बुलंद करो, सच्चाई को बयान करो। और जैसा ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में सच्चाई को बयान किया, असदुद्दीन ओवैसी उसी ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह ने मौका दिया कि बातिलों के सामने हक को बयान करेंगे और बयान करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अरे रा जम के लगाओ। सुनिए, एक बात याद रखिए, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, मैं उसको सलाम करता हूं। मगर शेर कौन है मालूम आपको? शेर कौन है मालूम आपको? शेर अली है, अली ही रहेगा शेर। असदुल्लाह है वो। असदुद्दीन ओवैसी तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप मुत्तहिद हो जाइए। मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए करिए। और आपके सामने बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर उनके बारे में भी हम खुलासा कर देते हैं। हमारी पांचवी बात यह है कि मैं हमारे बुनकर भाइयों को सलाम करता हूं। मैं उनको यह बात बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दक्कन से जरूर आता है, मगर मैं कोई नवाब या आला खानदान से नहीं आता हूं। मेरे बुजुर्ग भी, मेरे अजदाद भी वकालत करते थे, मेहनत किए, जुस्तजू किए, तो मैं उसी परिवार से आता हूं। मैं हमारे बुनकर भाइयों को सलाम करता हूं। ये वो काम कर रहे हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम करते थे। ये वो काम कर रहे हैं। वो हमको कपड़ा पहनाते हैं। और ये वो बरादरी है जो 8 महीने मंदी का शिकार रहती है और 4 महीने काम करके अपना पूरा साल भर का इंतजाम कर लेते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। ये वो अंसारी लोग हैं जो हर खैर के काम